لیکن صاف ایجنڈا تو لے کر آئی تھی، مگر یہ جو ٹیکسز کا معاملہ ایک مرتبہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے، کوئی بھی 2 وقت کی روٹی کھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ خان صاحب نے ان سے کہا کہ 4 چیزوں کی قیمت کم رکھیں، اور اگر اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تو راشن کارڈ جاری کریں، جو مرضی کریں، انہیں ہم فراہم وہ یوٹیلیٹی سٹور پہ سامان آتا کہاں ہے ہارون صاحب؟ یوٹیلیٹی سٹور پہ پچھلے دنوں دیکھیے یہ کرائسس کا وقت ہے، اس وقت یہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کھانے پینے کی جو بنیادی، ویسے تو 12 چیزیں، لیکن یہ 4 چیزیں سب سے اہم ہیں: آٹا، چینی، گھی، دالیں، یہ ان کی قیمتیں کم رکھی جائیں۔ اس وقت مہنگائی تو رہے گی اور تھوڑی بہت مزید بڑھ سکتی ہے، اس کرائسس سے گزرنا اس کا کوئی علاج نہیں۔ لیکن جب تک معیشت، نئے ٹیکس نہیں لگ سکتے، IMF جتنا مرضی اصرار کرے، لکیلی پٹرول کچھ سستا ہو گیا ہے، اس کو کچھ فائدہ پاکستان لیکن IMF جتنی مرضی آپ نے کہا کہ ضد کریں، نئے ٹیکسز نہیں لگ سکتے، تو اگلی قسط کا کیا معاملہ بنے گا؟ جب تک رپورٹ تسلی بخش پیش نہیں کریں گے IMF کے سامنے، اگلا قرضہ ہمیں کیسے ملے گا ہارون صاحب؟ وہ بات چیت ہوگی، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اس کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ گیو اینڈ ٹیک میں کیا آپشنز آپ دے رہے ہیں کہ جی گیو میں اینڈ نہیں ٹیک کہہ سکتا کیا ہوگا، لیکن 200 روپے کے ٹیکسز نہیں لگ سکتے۔ یہ تو ہم ہارون صاحب ہمیشہ کہتے رہے ہیں۔ نہیں کہنے نہ کہنے کے لگ سکتے نہیں، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوا۔ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، نہیں لگ سکتا دوستو۔ ابھی پراپرٹی سے ریلیٹڈ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 30% جو ہے نا اضافہ ہونے والا ہے پراپرٹی ٹیکس کے اندر بھی۔ دیکھیے بعض جگہ پہ اضافہ ممکن ہے، بجلی چوری روکی جا سکتی ہے، جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان سے ٹیکس وصول کیا جائے، اس کی تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے۔ FBR کی تشکیل 9 کرنی ہوگی، وہاں رشوتستانی کو روکنا ہوگا اور بہت سے اقدامات کرنے ہوں گے، لیکن بہت بڑے بڑے ٹیکس اب نہیں لگ سکتے۔ اور اگر یہ سچویشن رہتی ہے، ادھر پولیٹیکل سچویشن خراب ہے، تو بجٹ پاس کرنا مشکل ہو جائے۔ یہاں پہ شبر زیدی جیسے شخص کو کام کرنے نہیں دیا گیا، حفیظ صاحب کے ساتھ ان کے وزارت خزانہ کے ساتھ اختلافات ہو سکتا ہے اس کا آخری نتیجہ یہ ہو کہ حفیظ شیخ صاحب ہی چلے جائیں۔ حفیظ شیخ صاحب آپ کا مطلب ہے چلے جائیں؟ یہ ممکن ہے۔ لیکن ابھی جو معیشت کی کرنٹ سچویشن ہے، حفیظ پاشا صاحب بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، وہ بھی ہارون صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ آئندہ 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے تو دعویٰ کیا تھا کہ روزگار دیے جائیں گے، ہر سال کئی لاکھوں لوگوں کو روزگار ملیں گے۔ 2 سالوں کے اندر کہا جا رہا ہے کہ 22 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو مزید بے روزگار ہو جائیں گے۔ پچھلے 1 سال میں ان کی گورنمنٹ میں 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ جی اگلے سال تو پاشا صاحب نے یہ بھی کہا کہ پچھلے سال ترقی کی شرح 3.4% نہیں تھی، ایک 1.90% تھی، اور اگلے سال اگر 1.2% بھی ہو تو یہ بڑی خوبی کی بات ہوگی، بڑی خوش آئند بات ہوگی۔ سچویشن تو حقیقی طور پر یہی ہے، اسی سے گزرنا ہے آپ کو۔ صحیح ہے، چلیے خوش آئند سچویشن کی آپ نے بات کی، ایک اور سچویشن ہے جس کا ذکر ضروری کرنا چاہیے، وہ ہے PIA کا ادارہ۔ ہر صاحب PIA کی ہمیشہ ان کا ایک نعرہ ہے با کمال لوگوں کی لاجواب سروس، اس پہ بڑا کرٹیسائز بھی کیا جاتا رہا، اور معذرت کے ساتھ جس وقت میں نے PIA میں سفر کیا، اتفاق سے 2 سے 3 دفعہ سے زیادہ ہمت نہیں ہو سکی کرنے کی، تسلی بخش نہیں تھا، مگر اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، اب جو کریڈیبل چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ تو قابل ستائش ہیں۔ دیکھیے جب یہ سلوگن دیا گیا تھا نا با کمال لوگ لاجواب پرواز، تو یہ بالکل موزوں ترین تھا، یہ دنیا کی 2nd بیسٹ ایئر لائن تھی، اس کے بطن سے تھی۔ کئی لوگوں نے کئی ایئر لائنز نے جنم لیا، امارات والوں کو، افریقی بعض ایئر لائنز کو ہم نے، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ 2 فوجی افسر ہی تھے جو اس کی ترقی کا باعث بنے تھے۔ ایک ایئر مارشل نور خان، ایک بہت غیر معمولی شخصیت تھے۔ ایئر مارشل نور خان کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ وہ فرانس گئے کوئی جیپیں خریدنے کے لیے، غالباً 200 جیپیں انہیں خریدنی تھی۔ ٹھیک ہے، جب وہ جیپوں کا سودا طے پا چکا تو انہوں نے کہا میرا کمیشن کہاں ہے؟ اچھا، انٹرنیشنل اس طرح کی لین دین میں 10% کمیشن ایک عام چیز سمجھی جاتی ہے، چنانچہ وہ انہوں نے کہا کہ 10% کمیشن آپ کو دیں گے۔ انہوں نے کہا اس کے بدلے میں 20 جیپیں مجھے دے دیں۔ اچھا، لیکن ایسے لوگ، اسی طرح ایئر مارشل اظہر خان کی بھی انٹیگریٹی جو تھی وہ غیر معمولی تھی۔ ان سے متعلق ایک فوج میں ایک تربیت ہوتی، ایک بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ 2 ایئر مارشلز کے دور کی آپ نے بات کی، جب یہ PIA کا ادارہ آگے بڑھا، اصغر خان صاحب کی بات کی، نور خان صاحب کی بات کی، PIA کے کریڈٹ میں اور ارشد ملک صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، ان کی بھی کچھ قابلیت آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر PIA کے متعلق بات کر رہے تھے، اصغر خان صاحب کی آپ نے بات کی تھی، دین پھر ارشد ملک صاحب کی طرف جائیں گے کہ PIA کی حالیہ سچویشن اس وقت کیا ہے؟
پی آئی اے کی تو دیکھیے نا 2004 سے نقصان میں جا رہی تھی اربوں کا اور نقصان اس کی وجہ اس کی وجوہات ہیں. جی دیکھیے بے نظیر پہلی دفعہ اقتدار میں آئیں, انہوں نے جو جتنے لوگ تھے انہیں بحال کر دیا, 88 میں انہوں نے سب کو بحال کر دیا اور ان کے کروڑوں روپے کے واجبات ادا کی. ایک ایک آدمی کو بعض اوقات کروڑوں روپے ملے اور لاکھوں روپے تو ملے, تو ظاہر ادارے کو زیر بار ہونا تھا. کس لیے کہ اس کے سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے. ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کی اس پہ نظر رہی ہے. اس میں پہلے لیفٹ کی یونینیں تھیں, پھر جماعت اسلامی نے اپنے یونین بنائی اور وہ کامیاب ہو گئی, انہیں بہت بری شکست تھی. پھر یہ پھر اسی میں سے جماعت اسلامی کی یونین کے ایک سا یہ جو سینیٹر مشاہد اللہ ہیں, یہ اسی یونین جماعت اسلامی کی یونین میں تھے نا. جی جی بالکل. یہ جا کے نون لیگ سے مل گئے اور انہوں نے بہت سے کارنامے انجام دیے, اور ان کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بھی بنایا گیا بلدیہ کا, اور پھر انہیں سینیٹر بھی بنایا گیا, وزیر بھی بنایا گیا. ان کے بھائی تھے جنہیں نیو یارک بھیجا گیا تھا, جس پہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنا پراپرٹی کاروبار شروع کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ روٹ ہی بند ہو گیا. وہ سب سے پرانا اور منافع بخش روٹ تھا جس کو مکمل طور پہ بند کر دیا. ظاہر ہے بھائی نیو یارک جو ہے سب سے طویل روٹ ہے, اور پاکستانی بہرحال پی اے کو اب بھی ترجیح دیتے ہیں ساری خرابیاں. اب بھی میں مسافروں سے ملتا ہوں جو لوگ ٹریول کرتے رہتے ہیں, مطلب ہمارے دوست خالد مسعود خان, وہ کہتے ہیں پہلی ترجیح تو پی ائی ہی ہے اگر کوئی مجبوری نہ ہو, اس لیے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, کھانے کا مسئلہ ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ بہرحال کچھ نہ کچھ اپنائیت کا آپ کو احساس ہوتا ہے پی ائی اے میں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی نظر پڑی, انہوں نے اپنی یونین بنا لی. 4000 اندازہ ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی نے بھرتی کیے. 4000 جی, جو ان میں سے بہت سے اب ریٹائر ہو چکے ہوں گے, اور 2000 پیپلز پارٹی نے بھرتی کیے. سوری, پیپلز پارٹی نے 4000 اور دو نون لیگ 2000 بھرتی کی. اب اس میں ہوا کیا کہ یونینوں کی گرفت قائم ہو گئی. مجھے یہ یاد ہے کہ بغیر ٹکٹ کے لوگوں کو جہاز میں بٹھا دیتے. ابھی بھی سنا تھا کچھ عرصہ پہلے تک یہ سچویشن چل رہی تھی. اچھا, مافیاز بن گئیں, یونین کے عہدیدار تو کام کریں گے ہی نہیں, جو ان کے یعنی فیورٹس ہیں وہ بھی نہیں کام کریں گے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے ایک کلچر وجود میں آیا کہ جو سیاسی لیڈر, میں نے دیکھا چھوٹی سیاسی پارٹی کا کوئی لیڈر بھی ایئرپورٹ پہنچا تو بھاگے ہوا ہے, اس کا بستہ پکڑا, اس کا بیگ پکڑا, اس کو وی آئی پی لاؤنج میں لے گیا, چائے کافی پلائی. یہ انہوں نے رابطہ رکھا. مافیا اسی طرح کام کرتی ہے, مافیاز بن گئی کہ کوئی سیاسی جماعت اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ حمایت نہ کرے. چنانچہ اور پھر اتنا عملہ بھرتی ہو گیا کہ دنیا میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے, 100 سے زیادہ آدمی نہیں چاہیے ہوتے بھائی, 450-500 آدمی ایک جہاز پہ ہو گئے. اور یہ بھی ہونے لگا کہ آپ گئے ہیں, آپ نے دیکھا سیٹیں خالی, آپ ٹکٹ مانگ رہے تھے, ٹکٹ آپ کو سواری سے ملی اور گئے تو 4 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کوئی عجیب کام نہیں کیا. انہوں نے یہ کیا کہ جو نظم و نسق کے بنیادی اصول ہیں جو کاروبار میں ضروری ہیں کسی بھی چیز میں, ان پہ عمل کیا. یعنی خریداری ہو رہی ہے تو خریداری ٹرانسپیرنٹ ہوگی, اس میں کوئی پیسہ نہیں بنائے گا. اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں تو وہ میرٹ پہ ہوں گی. کتنی نئی فلائٹیں شروع کی, غالباً 47 نئی فلائٹس. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک جہاز کا انجن تباہ ہو گیا. یہ بھی کچھ دیر پہلے کسی نے مجھے بتایا, میں نے کسی سوچ سے رابطہ کیا, ایک دوست نے بتایا. تو ایک دوسرا جہاز تھا جو تباہ ہو چکا ہے, اس کا انجن ٹھیک تھا. تو فضائیہ کی ایئر فورس کی مدد لے کر وہ انجن اس میں لگا دیا گیا. اب کوئی انجن بیکار, جہاز بیکار کھڑا ہوا نہیں ہے. اور منافع میں کتنا مسافر کتنے بڑھ گئے, 1.5 لاکھ مسافر بڑھ گئے. اس کے باوجود بڑھ گئے کہ کرایہ زیادہ ہو گیا. پی آئی کا کرایہ زیادہ. مجھے یاد نہیں ہے کہ آخری دفعہ میں نے کب جہاز پہ سفر کیا تھا. پر کراچی جاتا ہوں تو آپ کوئٹہ جہاز پہ جاتے ہو تو مجبوری ہے. میں اب اس کے بعد ٹرین پہ سفر کرنے لگا یا کار پہ سفر کرنے لگا کہ یہ کمفرٹیبل ہے, اس میں آزادی بھی ہے. کار میں سفر کرتے آپ کو زیادہ آزادی کا احساس ہوتا ہے, آپ کہیں بھی رک سکتے ہیں. اور ٹرین بہت کمفرٹیبل ہے اور تقریباً اتنے ہی وقت میں پہنچا دیتی ہے. ایئرپورٹ تو شہر سے باہر بنا دی اتنی دور کہ آپ کو 1.25 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ نے ابھی بتا رہے تھے لاسٹ ٹائم سفر کیا, میں نے مطلب سفر کرنا چھوڑ دیا. اس کے یہ کرائے اتنے بڑھ گئے, اس کے باوجود 1.5 لاکھ مسافروں کا اضافہ ہوا. یہ بہت بڑا کریڈٹ. 2 فگرز ہیں جو ابھی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا سینٹ کو کہ ان بدترین حالات میں پرافٹ میں 43% کا اضافہ ہوا. ہمارا خیال تھا 41% ہوا ہے. 43% اضافہ ہوا. اور
مراد کوئی نہیں لی. یہ جو نئے لوگ آئے انہوں نے کوئی مراد نہیں لی. مثلا وہ فرسٹ کلاس میں سفر کر سکتے تھے, کلب کلاس میں سفر, وہ اکانومی کلاس میں سفر کریں. انہوں نے بہترین رہائشیں نہیں لی, بہترین گاڑیاں نہیں لی. مگر میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیے عدالت کے فیصلے پہ تو ہم تبصرہ بالکل نہیں کر سکتے, ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن جو ہم اوورآل سچویشن ہے اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھیے عدالت جب کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہوتی ہیں, بعض اوقات قانون سے انحراف کیا جاتا ہے, جو بھی وجہ تھی جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ فیصلہ سر آنکھوں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ حقائق کیا ہیں. حقائق یہ ہیں کہ انہوں نے پی آئی اے کو پٹڑی پہ چڑھا دیا, ارشد ملک صاحب نے, یہ ٹھیک ہونے لگی. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا تو یہ خسارے سے نکل جاتی, اور جب یہ خسارے سے نکل جاتی آخری حل اس کا پرائیویٹائزیشن ہی ہے. جو مرضی آپ کر لیں. میری اسد عمر صاحب سے اس پر کئی بار بحث ہوئی, آج بھی میں یہ کہتا ہوں, وہ جو اکانومی کی آپ بات کر رہی تھی نا, پرائیویٹائز کریں, یہ 500 ارب سے لے کے 1000 ارب روپے سالانہ کے جو نقصان ہے اسے جان چھوڑیں. لیکن ہارون صاحب حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے, خاص طور پہ یہ 50s 60s کا 70s کا معاشرہ نہیں ہے. اس پہ 30-40 سال گزر چکے ہیں, سوشل فیبرک خراب ہو چکا ہے. یہ مافیاز کا وہ کرتے کیا تھے, جو لوگ یونین کے عہدیدار تھے وہ کرتے کیا تھے, جب بھی اصلاحات ہونے لگتی تھی الکوہل سے لے کے موبائل فون تک کی تو سمگلنگ کرتے تھے. کتنے ایسے واقعات ہوئے, کتنے ایسے لوگ پکڑے گئے, کتنی بار جرمانے, کتنے کوئی آدمی یہ جو بیرون ملک جاتے تھے, میں اس کو مانیٹر کرتا رہا ہوں,